کہ شام گیا حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے. میں کہا انہوں نے کنے لایا؟ کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے. اسے واسطے دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو. اوے حاضری دین والےو اے جملہ پڑھ کے جاویں جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا ساری امت مر گئی سی اس دن. حرج نہیں، شرعاً بالکل درست ہے، جائز ہے، منع ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ فلسفہ یا یہ سوچ جو نا یہ غلط ہے. کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائک میں اذان بھی نہیں دیتے تھے، تو مائک میں سبھی اذان دے رہے ہیں، تو مائک میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ اپنی آواز دور دور تک جا رہی ہے. اور درود السلام میں کیا ایسی پریشانی ہے؟ درود السلام ہی تو ہے نا. اور قرآن کریم میں درود السلام پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. تو جن اوقات کی فقہاء کرام نے ممانعت کی صراحت کر دی کہ فلاں فلاں مواقع پر نہیں پڑھ سکتے، وہ صراحتیں موجود ہیں. جہاں جہاں منع ہے نا تو وہاں نہیں پڑھیں گے، اور جہاں منع نہیں ہے وہاں پڑھیں گے. اذان سے پہلے منع بھی نہیں ہے، تو صرف اگر یہ کریں گے نا کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، تو بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تھی اور اب کی جاتی ہیں. کون سے ختم بخاری اور افتتاح بخاری کے جلسے ہوتے تھے بھائی؟ بخاری شریف تو آئی بعد میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی، تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں تھی، بعد میں آئی ہے. لیکن یہ سب نے اپنایا ہوا نا. کوئی اس پر کسی کو مسئلہ نہیں آتا کہ یہ افتتاح بخاری کا جلسہ ہے کہ اس کی سنت کہیں بدعت تو نہیں ہے. 100% بدعت ہے، اگرچہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. تو اسی طرح درود شریف اذان سے پہلے پڑھنا جو رائج ہوا یہ بدعت حسنہ کے لیے اچھی بدعت ہے. تو یوں ہزاروں چیزیں جو پہلے نہیں تھی اور اب ہیں، اور اہل اسلام نے اس کو اپنایا ہوا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے جال سے نکلے. یہ جو معترض ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ جب رب نے ہر وقت اجازت دی ہے تو یہ کیوں اعتراض کرتا ہے کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو اور اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو. تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے اچھی طرح اس کا رد کیا. اور ہمارے ماحول کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ علل اطلاق احکام ہیں، اور اگر بغض نبی نہ ہو تو مسئلہ سمجھنے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک نہیں. یعنی جس طرح درود و سلام ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اب اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ 1 بجے پڑھنے کی دلیل کیا ہے، بسم اللہ 1 بجے پڑھنے کی کیا آیت ہے، 2 بجے بسم اللہ پڑھنے کی کیا آیت ہے، 4 بجے اگر بسم اللہ پڑھنا ہو تو کیا آیت ہے، آیت ہم نہیں دکھا سکتے علیحدہ ہر منٹ کی کہ یہ 2:30 بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے، یہ 2:45 بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے، یہ آیت ہم نہیں دکھا سکتے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی یہ اپنی طرف سے تقیید کرتے ہیں تو غیر مسلم کہے کہ آیات نہیں تو پھر اپنے رسول علیہ السلام کی حدیث دکھا دو، حدیث نہیں تو خلفائے راشدین کا قول دکھا دو، خلفائے راشدین کا قول نہیں تو صحابہ کا باقی صحابہ کا قول دکھا دو. اور پھر یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نصف النہار کا ٹائم ہے یہ تو روزانہ ان پہ گزرتا تھا. اگر جائز ہے تو کیا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو پھر روایت کیوں نہیں ہے؟ اب جتنے ان لوگوں نے عوام میں الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ ساری اعتراض اگر غیر مسلموں کی طرف سے بسم اللہ کے لحاظ سے ان وہابیوں دیوبندیوں پہ کیے جائیں تو اپنے دین پر جو ان کا بنایا ہوا ہے، اپنے مسلک اور طریقے پر قائم رہ کر یہ بسم اللہ کے جواز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے. غیر مسلم کے سوال کے جواب میں یا غیر مسلم نہیں مسلمان ہی پوچھتا ہے کہ بسم اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، تو 12 بجے بسم اللہ کے لحاظ سے مجھے کوئی آیت بتاؤ کہ جس میں حکم ہو کہ 12 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھو. تو کوئی آیت نہیں بتا سکتے، کوئی حدیث نہیں بتا سکتے، خلفائے راشدین کا قول نہیں بتا سکتے، صحابہ کا کوئی فتویٰ نہیں بتا سکتے.
اور جائز بھی سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ 1 بجے پڑھے گا تو وہ بدعت کر رہا ہے، یا یہ ایک دن تو پڑھ لے دوسرے دن نہ پڑھے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو یعنی انہوں نے جس رستے پہ عوام کو ڈالا ہوا ہے وہ رستہ بند گلی کا رستہ ہے۔ اگر وہی لوگ جس میرٹ اور جس طریقے پر یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، اگر ان کے عوام انہی سے سوال شروع کر دیں تو وہ اس پہ پورے نہیں اتر پائیں گے بسم اللہ کے لحاظ سے بھی۔ حالانکہ بسم اللہ تو بسم اللہ ہے، اور اس میں کتنی برکت ہے، کتنا جواب اس کے اندر فضائل ہیں۔ وہاں یہ کہنا پڑے گا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کا نام لو۔ اس میں 10 بجے لو، 2 بجے لو، 12 بجے لو، جس طرح لو، یہ سارا۔ پھر یہ کہ کھڑے ہو کے نام لیں، بیٹھ کے نام لیں، چلتے ہوئے نام لیں، دکان میں نام لیں، گھر میں نام لیں، مسجد میں بسم اللہ پڑھیں۔ آگے کوئی چیز کھانے والی پڑی ہو یا کتابیں پڑی ہوں، دائیں طرف کیا ہو، بائیں طرف کیا ہو، اوپر کیا ہو، بسم اللہ پڑھنے والے کا چہرہ کس طرف ہو، یہ ایک ایک قید کے ساتھ اگر ان سے سوال کیا جائے گا تو بسم اللہ کے جواز کی دلیل اپنے طریقے پر نہیں دے پائیں گے۔ اگر دیں گے تو انہیں پہلے ہمارا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اہل سنت و جماعت کا۔ تو اس بنیاد پر ان کے جو عوام ہیں بھولے بھٹکے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بخل کیوں ہے، کنجوسی کیوں ہے، ان کو کس چیز کا، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بل آتا ہے کہ اب حضرت اسماء جو ہیں وہ گزرتی ہیں ہجون سے تو پھر بھی درود پڑھ لیتی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے گزرے ہو تو درود کیوں پڑھا؟ بلکہ باقاعدہ اب جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گنبد خضرا کو دیکھ کر جو درود پڑھتا ہے ناجائز کرتا ہے، جو مواجہ شریف پر درود پڑھنے کے لیے ہر نماز کے بعد جاتا ہے ناجائز کرتا ہے۔ یعنی انہیں کس چیز کا بل آ رہا ہے؟ ادھر تو معمول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں دور، کہیں جب سرکار کے قدم لگے وہاں سے گزرنے پر بھی یاد آنے پر درود شریف پڑھو۔ سرکار کا کوئی بھی نام لے رہا ہو اذان میں یا علیحدہ تو درود شریف پڑھو، یا کوئی نہ لے رہا ہو خود اپنے دین اور ایمان کو یاد کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ یعنی سرکار ہی کی وجہ سے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ کیوں پڑھ رہے ہو، کتنا پڑھ رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو، منہ اس طرف کیوں کر رکھا ہے۔ یہ یعنی ساری جو تقیید ان کی طرف سے آ رہی ہے، یہ اللہ کے قرآن سے بھی تصادم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی تصادم ہے، اور عملاً یہ بات چل ہی نہیں سکتی۔ دیگر مواقع کے لحاظ سے بھی جو دیگر اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے جن کو یہ جائز سمجھتے ہیں، ان کے لحاظ سے بھی یہ پورا نہیں اتر سکتے اپنے اس قانون کے لحاظ سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت جو ہیں 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے عوام بھی وہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ دل رکھتے ہیں، وہ طبیعت رکھتے ہیں، وہ شوق رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا تسلسل صفہ کے ساتھ قائم ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو کب نہیں بھیجو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، جب ایک چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں۔
اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہو اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے۔ کو اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر تو کہ لا الہ الا اللہ تے مک جاتی ہے۔ یہ کوئی بندہ یہ سمجھتا کہ اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو شروع ہوتی ہے یا یہ اذان واسطے شرط ہے کہ وہ بالکل گناہ گار ہے۔ یہ کوئی بندہ اس نیت نال پڑھ لینا ہے کہ برکت دا ویلا ہے۔ میرے سونے نبی پاک نے فرمایا جڑا جس ویلے بھی میں مصطفیٰ تے ایک باری درود پڑھے گا اللہ دا رحمت نازل فرمائے تو میں برکتاں لے لواں۔ ضروری نہیں سمجھتا برکتاں لین واسطے پڑھدا تے پڑھی جاوے تینوں کی تکلیف ہے بھائی۔ اذان تو بعد تے سرکار نے آپ فرمایا اڑا اذان تو بعد فٹ شروع ہو جائے نا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اذان تو بعد دعا ہے بدعت ہے۔ اذان تو بعد پہلے درود شریف ہے پھر دعائے وسیلے آگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نسائی شریف کے پردہ شاید مسلم بھی اندر بھی موجود ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جدوں تسی اذان سنو جو مؤذن کہندا جاندا تسی بھی کہندے جاؤ۔ ثم صلوا علی، پھر میں مصطفیٰ پہ صلوات پڑھو کیونکہ فإنہ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کیونکہ جڑا بھی جدوں بھی میں مصطفیٰ تے ایک باری صلاۃ پڑھدا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرماوندا ہے۔ نعرہ صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پہلے میرے پہ درود پڑھو پھر میرے واسطے وسیلے والی دعا پڑھو۔ الصلاۃ میں کہ تساں جو بانگ دیندے ہو میں آخیا جی یہ بانگ تو پہلو درود بدعت ہے تے کھگن کتھوں دی سن تانوں کھگن مبارک سانوں سونے دا درود۔ اچھا مڑ بجلی والیاں مدانیاں تو ہون نکلیاں نا، 15-20 سال پہلو تو کوئی نہ، مڑ انہاں دیاں مولویاں دیاں وڈیریاں ریڑ کے نا جتنی دیر ریڑ کا ریڑکی ہوئے سن محبوب دا درود و سلام کرے۔ اور مولوی آج تو پٹڑی تو لتھا ہے تیری تا وڈیری لاکھ درود پڑھائے بغیر تیرے پوتر نو پرنایا ہی کوئی نہ۔ سمجھنا میں آوے سبحان اللہ آکھیا میں آکھیا نانی تیری ریڑ کے تے درود پڑھے ہے، نہ چٹورے نو کو جویا ہے نہ لسی نو کو جویا نہ مکھن نو، تے جے اساں بانگ نال پڑھائیں تا ہوندا بانگ نو۔ اچھا بات اس لئے ایڈے ایڈے لمے سلور دے گلاس ہوندے آن مو دادی جیڑی ہے پئی یا نانی بھر رکھے آبا مپوترے نو دوترے نو مکھن پی ویسا بورا۔ چلو تواڈا ساڈا اختلاف ہو سی کو نانی دا حیا کرو آ مکھن پیتے نے نانی او تا حلال۔ ایک حدیث درود دی پڑھے نہ چاہے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ سرکار فرمایا کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال پاک۔ پہلا مجمع لٹھا نہ منجن دے نہیں نہ سبحان اللہ اچھی آواز۔